تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں برکتیں ہم سب ایمان والوں پر متوجہ ہوگی، ورنہ زندگی گزر جائے گی، زندگی گزر جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ بس ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بہت پیاری بات بتلا رہا ہوں، اللہ کے نہیں ایک ایک سنت کو زندہ کرے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شہیدا، یعنی فرمایا کہ امت میں جب سنت کو نظر انداز کیا جا رہا، اگر ایک ایمان والا اس سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو مرحمت فرمائیں گے۔ مطلب یہ کہ بھئی سنت سمجھ کے چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کوئی پڑھ رہا ہے، ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا سنت تو ہے، بغیر سنت کی بھی نماز ہو جاتی، سمجھ میں آ رہی بھی بات؟ یعنی صحابہ کی زندگی میں اور ہم سب کی زندگی میں یہی زمین آسمان کا فرق ہے۔ صحابہ سنت سمجھ کر کرتے تھے اور آج ہم سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے، لیکن ایک سنت میں کیا کیا برکت ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مر جائے تو اس کو وہیں دفن کیا جائے، مطلب یہ نہیں، مطلب یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے قبرستان میں جانے والے مردے کچھ چیز نہیں کر سکتے، نہ ذکر کر سکتے، نہ کچھ کر سکتے، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بے بات؟ یعنی وہ لاچار ہے، مجبور ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے تم کو زندہ رکھا تو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بلکہ تم نوافل کا بھی اہتمام گھر پر کرو، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام گھر پر کرو، ذکر کا بھی اہتمام، اور یعنی فرمایا کہ اللہ یعنی اپنے گھر کے اندر کرو۔ اللہ کے نبی کی ایک سنت بتا کر اپنی بات کو ختم کرو۔ اللہ کے نبی جب فجر کی نماز کے لیے اپنے یعنی اللہ کے گھر کے اندر آتے تو فرمایا کہ فجر کی رکعت 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعت سنت مؤکدہ اللہ کے نبی اپنے مکان کے اندر ادا کرتے۔ کہاں کرتے تھے؟ وہ سنت کو ادا کرنے کے لیے 4 سنتیں بتلائی گئی۔ آپ عمل کرو، انشاءاللہ بہت بہت ثواب ملے گا، مجھے بھی ملے گا، ہم سب کو بھی ملے گا، عمل کی نیت سے سنو۔ تو اللہ کے نبی وہ 2 رکعت سنت ادا کرنے کے لیے 3 سنتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی اپنے گھر پر سنت پڑھ کر آتے تھے، ایک سنت۔ دوسری سنت یہ کہ اللہ کے نبی نماز کو ہلکی پڑھتے تھے، یعنی بہت مختصر پڑھتے تھے۔ تیسری سنت وہ سنت 2 رکعت ادا کرنے کے لیے اللہ کے نبی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ چوتھی سنت وہ 2 رکعت ادا کرنے کے لیے اللہ کے نبی پڑھ کر تھوڑا لیٹ لیا کرتے تھے، اپنی کمر کو سیدھی کرتے تھے، سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ اللہ کے نبی قم اللیل الا قلیلا، تہجد کا بھی اہتمام کرتے تھے، رات میں قیام کرتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے، اس لیے کمر کو سیدھی کرنے کے لیے فجر کی 2 رکعت پڑھ کر سوتے تھے۔ ہم آرام کریں گے تو ڈائریکٹ اشراق میں اٹھیں گے، ہم کو تھوڑا سا حرکت کر کے فوراً اٹھ جانا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ سنت ادا کرنے کے لیے 4 سنتوں کا اہتمام گھر سے کر آئیں گے، ایک تو ثواب بھی ملے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، برکت بھی آئے گی، انشاءاللہ جھگڑے فساد سارے ختم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت سے زیادہ عمل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔